جب میں گھر آیا تو میرے والد بہت غصے میں تھے۔ میں واپس آتے ہوئے اپنا حلیہ بدلنا بھول گیا تھا، بلکہ بہت کچھ بھول گیا تھا۔ ان ایکسپیکٹڈ سی بات ہو چکی تھی۔ جس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا، جسے امپریس کرنا چاہتا تھا، اسی لڑکی کے سامنے میرا امیج اب بے حد خراب تھا۔ ٹھیک ہے، میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، لیکن لڑکیوں سے میری صرف دوستی تھی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور دوستی بھی بہت ہی کم کرتا تھا، کیونکہ لڑکیاں زیادہ تر میری شخصیت سے متاثر ہوتی تھیں۔ وہ خود بھنوروں کی طرح میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں، اور مجھے ایسی لڑکیاں بہت اریٹیٹ کرتی تھیں۔ اور مجھے ڈرنک کرنے کی بھی کوئی عادت نہیں تھی۔ کلب جاتا تھا، صرف انجوائے کرتا تھا۔ البتہ مجھے سگریٹ پینے کی بہت بری عادت تھی۔ میرے والد کہنے لگے، اس حلیے میں گئے تھے تم عارفہ سکندر سے ملنے؟ میں نے کہا، وہ ڈیڈ، آئی ایم سوری۔ اوہ یو شٹ اپ! میں نے سکندر کے سامنے تمہاری اتنی تعریفیں کی اور تم نے اس کے سامنے میری ناک کٹوا کے رکھ دی۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ یہ کیا ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، یہ گلے میں عجیب سی چین پہن رکھی ہے، اور یہ جیکٹ؟ آج تک تم نے کبھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے ابراہیم۔ میں بے حد شرمندہ ہوا۔ میرے والد کہنے لگے، تمہاری چوائس تو ہم دونوں کو حیران کرتی تھی۔ تمہارا پہننا اوڑھنا تمہاری شخصیت پہ 4 چاند لگاتا تھا، اور تم ایک لڑکی سے فرسٹ میٹنگ میں یہ پہن کے گئے تھے۔ اپنی نہیں تو میری عزت کا کچھ پاس رکھ لینا تھا۔ میری خالہ کہنے لگی، آپ چھوڑیں ہمدان، آپ کسے سمجھا رہے ہیں؟ اس نے تو ہماری عزت 2 ٹکے کی کرنے کا سوچ رکھا ہے، پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے ہم سے۔ میں نے کہا، 1 منٹ خالہ، آپ بیچ میں مت بولے۔ میں نے کہا، ڈیڈ میں سکندر انکل کے گھر جا کے ایکسکیوز کر لیتا ہوں، سوری کر لیتا ہوں، اور ان کی بیٹی سے بھی۔ ایکچولی میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور مجھے لگا تھا کہ شاید یہ لڑکی مجھے پسند نہیں آئے گی، اس لیے میں نے اپنا یہ حلیہ بنایا تھا، لیکن مجھے لڑکی پسند ہے۔ میرے ڈیڈ کہنے لگے، ان لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کی بیٹی تمہاری شکل تک دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ یہ کہہ کے میرے ڈیڈ اور میری خالہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اوہ شٹ! مجھے خود پہ غصہ آیا تھا۔ پھر سوچا کہ لڑکیاں فلاور بوکے دیکھ کے غلطی کو معاف کر دیتی ہیں، اس لیے اگلے ہی روز میں سکندر انکل کا پتہ نکلوا چکا تھا۔ شام کے وقت میں ان کے گھر پہ گیا۔ دروازہ چوکیدار نے کھولا۔ میں نے کہا، یہ فلاور بوکے مس عارفہ کو دے دینا کہ ابراہیم ہمدان نے دیا ہے۔ چوکیدار ماتھے پہ بل ڈال کے مجھے گھور کے دیکھنے لگا، کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، وہ مجھے جانتی ہے۔ فلاور بوکے کے ساتھ ایک سوری کا کارڈ بھی تھا۔ میں چاہتا تو واپس چلا جاتا، لیکن میں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر اسی بنگلے کے اوپر کی منزل کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اکثر لڑکیوں کے کمرے اوپر ہی ہوتے ہیں۔ میں اس کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا بوکے دیکھ کے وہ پردہ ہٹاتی، مجھے دیکھتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں 15 سے 20 منٹ وہاں کھڑا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا، بنگلے کا چھوٹا سا دروازہ کھلا۔ عارفہ باہر آئی، ہاتھ میں وہی بوکے پکڑ رکھا تھا۔ پہلے تو زمین پہ پھینکنے لگی، لیکن جب مجھے دیکھا تو میرے پاس آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی دوسری جانب آئی، اپنی انگلی سے اس نے شیشہ نوک کیا۔ میں نے جیسے ہی شیشہ نیچے کیا، اس نے وہ بوکے میرے منہ پہ مارا۔ کہنے لگی، آئندہ ایسی اوچھی حرکتیں میرے سامنے مت کرنا۔ میں نے کہا، میم سوری، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی تم ہوگی۔ کہنے لگی، تم جیسے آوارہ لڑکوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں، اگر تم ایسی حرکتیں نہ بھی کرتے تو بھی میں انکار ہی کرتی، کیونکہ تمہارا میں اصل روپ دیکھ چکی ہوں، اور اچھا ہی ہوا کہ میں نے دیکھ لیا تھا۔ میں گاڑی سے نیچے اترا۔ میں نے کہا، عارفہ میری بات سنو، لیکن وہ واپس جا چکی تھی۔ اپنے دروازے کے اندر جا کے چوکیدار سے کہنے لگی، آئندہ اگر یہ لڑکا یہاں آئے یا تمہیں مجھے دینے کے لیے کچھ بھی دے، سیدھا شوٹ کر دینا اسے، دوسری بات سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیٹس مائی آرڈر۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ چوکیدار نے مجھے غصے سے دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کو سدھاروں تو سدھاروں کیسے۔ بہرحال میں وہاں سے واپس آ گیا۔ میرے والد مجھ سے بات چیت تک چھوڑ چکے تھے۔ آفس جاتا تھا تو بس آفس کے کام کے متعلق ہی بات کرتے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ عارفہ کا آخری سیمسٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور فارغ وقت میں وہ اپنے والد کے آفس میں جاتی ہے۔
اسے بزنس کا شوق ہے۔ بہرحال میں اس کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو اتفاق تھا کہ میری گاڑی اس کے گاڑی کے برابر میں ہی کھڑی تھی۔ ایک نظر اس نے مجھ پہ ڈالی اور پھر نظر بدل لی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تو میں اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا پلیز میری بات سن لو۔ کہنے لگی کیوں بات سن لوں؟ تم ہوتے کون ہو میرا راستہ روکنے والے؟ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، تم جیسا مجھے سمجھ رہی ہو میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں کیسا بھی نہیں سمجھتی، تم کیسے ہو کیسے نہیں ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا تماشا نہ بناؤں تو پیچھے ہٹو، ورنہ یہ جو یونیورسٹی کے گارڈ کھڑے نظر آ رہے ہیں نا، ان سے اتنی مار پڑواؤں گی کہ تمہارا دماغ درست ہو جائے گا۔ میں اس کی گاڑی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جا چکی تھی۔ ایک بار میرے والد نے مجھے میٹنگ کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں بھیجا۔ میری میٹنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی، کلائنٹ کو میں قائل بھی کر چکا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہی کر رہا تھا جب سامنے ٹیبل پر میں نے عارفہ کو بیٹھے دیکھا۔ شاید وہ بھی میٹنگ کے لیے آئی تھی، اپنی کمپنی کی ڈیٹیلز بتا رہی تھی اور بڑے اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ خیر میری میٹنگ ختم ہو چکی تھی۔ میں باہر گیا تو اس کی گاڑی کو دیکھ کے مجھے ایک شرارت سوجی۔ آپ کو شاید عجیب لگے لیکن پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے، سب کی نظروں سے چھپ چھپا کے میں نے اس کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال دی۔ ہوا اچھی طرح سے نکالنے کے بعد میں دوبارہ سے ریسٹورنٹ کے اندر چلا گیا۔ خالی ٹیبل پہ بیٹھ کے میں نے ایک کافی آرڈر کی۔ وہ اپنی میٹنگ میں بے حد مصروف تھی۔ شاید اس کی بھی بات بن چکی تھی کیونکہ اب وہ سب سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ کافی کے آخری گھونٹ میں نے گرما گرم اپنے اندر لے لیے۔ وہ سی یو نیکسٹ ٹائم کہہ کے باہر چلی گئی۔ این اسی وقت میں بھی باہر آ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن گاڑی نہیں چل رہی تھی۔ باہر آ کے ٹائر دیکھے تو ٹائر کی ہوا بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کچھ حیران ہوئی، دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اپنے لیے کوئی کیب روکتی میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور اس کے پاس آ پہنچا۔ میں نے کہا او تم یہاں کیسے؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر اس کی گاڑی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا او ہو تمہاری گاڑی کے ٹائر میں تو ہوا ہی نہیں ہے، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کہنے لگی زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے چہرے پہ بے وقوف لکھا ہے یا میں تمہیں بے وقوف نظر آتی ہوں؟ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ میں گاڑی سے نیچے اتر کے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ بہت معصومیت میں نے اپنے چہرے پہ سجائی، جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ کہنے لگی میں تمہیں ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے دیکھ چکی تھی، تم میٹنگ میں مصروف تھے، اس کے بعد تم گئے، پھر تم 15 منٹ بعد واپس آئے، کافی پینے لگے، اور پھر جب میں باہر آئی تو مجھے اپنی گاڑی کے ٹائر دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ نیچ حرکت کون کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں لڑکی تھی یا کوئی کمپیوٹر، مجھے تو لگا تھا کہ اپنی میٹنگ میں مصروف ہے، اس نے تو مجھے دیکھا تک نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی نظریں مجھ پہ ہیں۔ میں نے کہا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اب تم مجھے موقع ہی نہیں دے رہی ہو۔ وہ کہنے لگی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم جیسے چھچھورے انسان اس طرح کے اوچھے ہٹکندے ہی اپنا سکتے ہیں۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور انسان ہوتا جس میں ذرا سی بھی عقل سمجھ ہوتی یا شعور ہوتا یا تمیز ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم بتا دو ایسا کون سا راستہ اختیار کروں کہ تم مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاؤ اور میں تمہیں برا بھی نہ لگوں۔ کہنے لگی جب ایک لڑکی تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی اور تمہارے اندر تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے تو تم مجھ سے بات کرو ہی مت، کیونکہ مجھے تم میں دلچسپی ہے ہی نہیں، نہ تم میں ہے نہ تمہاری باتوں میں ہے۔ میں نے کہا دیکھو تم مجھے اچھی لگتی ہو، ہمارے رشتے کی بھی بات چل رہی تھی۔ کہنے لگی میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میں بار بار نہیں دہراؤں گی، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، دیکھو میں بالکل بھی ویسا نہیں ہوں جیسا تم سمجھتی ہو۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتی، بار بار اپنے کردار کی صفائیاں میرے سامنے مت دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری اس طرح کی باتیں سن کے میں تم سے امپریس ہو جاؤں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ذرا برابر دلچسپی نہیں ہے تم میں۔ آئندہ میرے سامنے اس قسم کی حرکتیں کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا
کہ تم میری نظر میں مزید گر جاؤ گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے واپس گھر آ گیا تھا۔ اسے بھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کمبخت اس میں بھی مجھے ناکامی ہی مل رہی تھی۔ چاہ کے بھی میں اسے نہیں بھول پا رہا تھا۔ کچھ دن بعد ڈیڈ نے مجھے ایک بزنس پارٹی میں بھیجا۔ وہاں میں نے اسے دیکھا، اپنے والد کے ساتھ آئی ہوئی تھی، ان سے بات کر رہی تھی۔ شاید وہ بھی میری طرح اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بہرحال ایک اور خاتون بھی اس کے والد کے ساتھ کھڑی تھی، ساڑی میں ملبوس تھیں، شاید اس کی والدہ تھیں۔ میں نے اسے زیادہ نہیں دیکھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو نظر انداز ہی کروں تو بہتر ہے۔ اتنا بھی گرا پڑا نہیں تھا کہ میں ایک لڑکی کے سامنے گرتا ہی رہتا اور وہ مجھے مسلسل ریجیکٹ ہی کرتی رہتی۔ تبھی میری ایک ایسی دوست میرے سامنے آ گئی جس سے کبھی میرا افیئر چلا تھا، یا میری دوستی تھی۔ آتی اس نے مجھے ہگ کیا، میں بری طرح سے اچھمبے میں آیا۔ وہ بہت ہی ایڈوانس قسم کی لڑکی تھی، میں یہ جانتا تھا، لیکن میں نے کبھی اسے اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ میرے گلے لگ جائے اور یوں اچانک سے ہیلو ہائے کہے، اور آتے ہی وہ میرے ساتھ گلے لگ گئی۔ میری برجستہ نظر عارفہ پہ پڑی۔ عارفہ کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس لڑکی کو پیچھے کیا، میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہو؟ کہنے لگی کم آن، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم تو کافی پرانے فرینڈز ہیں۔ میں نے کہا فرینڈز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے گلے کا ہار بن جاؤ۔ یہ کہہ کے میں باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں ہر کام الٹا ہی کیوں ہو رہا تھا۔ اس کی نظر میں کیا کم برا تھا میں؟ اب تو اس کے والدین نے بھی جو کچھ اس لڑکی کو میرے ساتھ کرتے دیکھا تھا، وہ بھی یقیناً مجھے برا ہی سمجھتے ہوں گے۔ پتہ نہیں میری قسمت خراب تھی، میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا، پارٹی ویسے بھی ختم ہو گئی تھی، وہ لوگ بھی باہر آ چکے تھے۔ جیسے ہی سکندر انکل گاڑی میں بیٹھنے لگے، اسی وقت ایک موٹر سائیکل ان کے پاس آ کے رکی۔ اس میں سے ایک لڑکے نے پسٹل نکالی اور سکندر انکل کے سر پہ رکھ دی۔ یہ دیکھ کے میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ لوگ گاڑی کی چابی مانگ رہے تھے۔ عارفہ اور اس کی والدہ اپنا پرس انہیں پکڑا چکی تھیں۔ میں پیچھے کھڑا تھا، مجھے ان لڑکوں نے نہیں دیکھا۔ مجھے لگا مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں دھیرے سے ان کے پیچھے گیا اور اس لڑکے کے اس ہاتھ کو پکڑ لیا جس میں پسٹل تھی، اور اس کے منہ پہ گھونسے مارنے لگا۔ اس لڑکے کے ہاتھ سے جیسے ہی پسٹل گری، میں نے اس پہ اپنے شوز کو رکھ دیا۔ دوسرا نوجوان موٹر سائیکل اسٹارٹ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نوجوان بھی بائک پہ سوار ہوتا، میں ان سے پرس چھین چکا تھا۔ وہ نوجوان بھی بائک پہ سوار ہو گیا اور وہ دونوں جا چکے تھے۔ اس بار میں نے کوئی ناٹک نہیں کیا تھا، یہ سچ میں ہوا تھا۔ عارفہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سکندر انکل بھی نیچے اتر آئے۔ اس سے پہلے کہ میرا شکریہ ادا کرتے، عارفہ میرے پاس آئی اور ایک زوردار تھپڑ مارا مجھے۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ کہنے لگی تم اس حد تک بھی گر سکتے ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے حیرت اور تعجب سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا عارفہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ لوگ جانتی ہوں میں، وہ لوگ تمہارے ہی چمچے ہوں گے۔ سکندر انکل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ عارفہ کہنے لگی بابا یہ کب سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے امپریس کرنے کے لیے ایسی چھچوری حرکتیں کرتا ہے، اور یہ لوگ بھی اسی کے بلائے ہوئے گنڈے تھے تاکہ یہ آپ کی اور ہماری نظر میں ہیرو بن جائے۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے انکل، میں سچ میں ایسا نہیں ہوں، عارفہ مجھے غلط سمجھ رہی ہے۔ سکندر انکل کہنے لگے دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ ایک تھپڑ میرے ہاتھ سے تمہیں پڑ جائے گا۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ عارفہ اور اس کی والدہ بھی گاڑی میں بیٹھ کے جا چکے تھے۔ اس بار تو میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا تھا، جو ہوا تھا سچ میں ہوا تھا۔ میں واپس گھر آ گیا، سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہے، مجھے تھپڑ بھی مار سکتی ہے۔ مجھے عارفہ پہ غصہ آنے لگا تھا۔ صبح جب میں اٹھا، آفس جانے کے لیے باہر آیا تو میرے والد کہنے لگے یہ کیا اوچھی حرکتیں کرنی شروع کر دی تم نے؟ تم جانتے ہو سکندر کے سامنے میرا کتنا امیج خراب ہو کے رہ گیا ہے۔ میں نے کہا ڈیڈ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ان کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، سچ مچ کوئی ان کی گاڑی اور موبائل لوٹنے آیا تھا، میں نے تو ان کی مدد کی تھی۔ میرے والد کہنے لگے بس رہنے بھی دو، تم کتنے اچھے ہو میں اچھے سے جانتا ہوں، شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے۔ جانتے ہو جانے مانے بزنس مینز میں سکندر کا نام آتا ہے، اور میں نے چاہا تھا کہ ہماری رشتہ داری بن جاتی،
لیکن تم نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا. مزید اس کی نظر میں تم اور برے بنتے جا رہے ہو. دیکھو اب اس کی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ وہ جو کچھ تمہارے ساتھ کرے گا نا تم سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے یہ بات سن کے تو جیسے آگ سی لگی. میں نے کہا کیا کرے گا میرے ساتھ؟ میں نے ایسا بھی اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ نہیں کیا. اور وہ ہے کیا چیز ہے وہ لڑکی؟ کچھ بھی نہیں. اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ امیر لڑکیوں سے میری دوستی ہے. میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں. میری بات سن کے میرے ڈیڈ کہنے لگے بس، اس کا مطلب سکندر ٹھیک کہہ رہا تھا. اب تم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. یہ کام شریف لڑکوں کے ہوتے ہیں جو تم کر رہے ہو اور جس پہ تم فخر کر رہے ہو. خاندانی لوگ اپنی بیٹیاں ایسے لڑکوں کو نہیں دیتے، چاہے وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو. میں نے کہا تو نہ دیں. وہ کون سا کوئی آخری لڑکی تو نہیں ہے. اپنی اتنی اہانت میں نے آج تک کسی لڑکی کے ہاتھوں برداشت نہیں کی تھی. پتہ نہیں یہ لڑکی اپنے آپ کو سمجھتی کیا تھی. اسی وقت میرے موبائل پہ فون آنے لگا. میں نے دیکھا تو میرے دوست احمر کی کال تھی. کہنے لگا کہاں غائب ہو تم، کتنے دن سے کلب بھی نہیں آئے. میں نے کہا بس ایسے ہی، موڈ نہیں تھا، آ جاؤں گا. کہنے لگا تمہارے بغیر ویسے بھی کلب سونا سونا سا لگتا ہے. احمر بھی ایک بزنس مین کا ہی بیٹا تھا. میرے سرکل میں زیادہ تر لڑکے لڑکیاں اچھی فیملی سے ہی بلانگ کرتے تھے. رات کو میں کلب گیا لیکن کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. حالانکہ میں ڈانس فلور پہ ڈانس بھی کرتا تھا لیکن آج بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا. احمر کہنے لگا کیا بات ہے، تم ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس پتہ نہیں کیوں دل نہیں لگ رہا. کہنے لگا خیریت تو ہے، تمہارا دل نہیں لگ رہا، کہیں دل کہیں اور تو نہیں لگا بیٹھے؟ میں نے کہا نہیں میں دل لگا کے نہیں بیٹھا. میرے لیے محبت کا مطلب ویسے ہی ویسٹ آف ٹائم ہے. وہ گانا تو سنا ہے نا تم نے، لو از ویسٹ آف ٹائم. بس میں اسی مقولے کو اپنی لائف میں لے کے چلتا ہوں. زندگی ایک بار ملتی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. محبت عشق ایک ہی لڑکی پہ اپنے آپ کو فکس کر لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. سب خوبیاں ایک لڑکی میں اکٹھی نہیں ہوتی، اور ہو بھی جائیں تو میرے خیال سے یہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہے. کہنے لگا بات تو تم ایسے کر رہے ہو جیسے لڑکیوں سے دوستی میں نہ جانے کتنی حدیں پار کی ہوں. میں نے کہا دیکھو مجھے لڑکیوں سے دوستی کی حد تک پسند ہے. میرے خیال سے شادی اور ریلیشن شپ صرف بیوی تک ہی رکھنے چاہیے. اور تمہیں پتہ ہے آج کل جو حالات ہیں، لڑکیاں بھی کسی ایک مرد کی نہیں ہوتی ہیں. جو میری باہوں کا ہار بن جائے سمجھو 10 کا اور بن چکی ہوگی. پھر بیماری لگنے کا خطرہ. اس لیے میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. دور دور سے ہی نظارہ کرو تو بہتر ہے، سیفٹی رہتی ہے. میں نے آنکھ ونک کر کے احمر سے کہا تھا. وہ ہنسنے لگا. بہت چلاک انسان ہو یار. یہ سکندر رحمان کو جانتے ہو تم؟ احمر کے منہ سے سکندر کا نام سن کے میرے ماتھے پہ بل پڑا. میں نے کہا ہاں، میرے والد کے واقف کاروں میں سے ہیں. کہنے لگا یار اس کی بیٹی دیکھی ہے تم نے؟ کیا چیز ہے وہ، ایک دم پٹاخہ ہے پٹاخہ. پتہ نہیں احمر کے منہ سے اس طرح کی بات عرفہ کے لیے سن کے مجھے کیوں برا لگا. اس کے اس جملے پہ میرا دل چاہا اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں. میں نے کہا تمیز سے بات کرو. میرے ایک دم بدلے لہجے اور رویے پہ اس نے حیرت کا اظہار کیا. کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ایسے ہی، شریف لڑکی ہے وہ. وہ ہنسنے لگا. تو میں نے اسے کیا کہہ دیا؟ میں نے کون سا اس کے منہ پہ اسے کہا ہے؟ تمہارے سامنے تو کہا ہے. اور کون سا پہلی کسی لڑکی کے بارے میں نے ایسے کہا ہے یا تم نے ایسے سنا ہے؟ ایسے لفظ تو تم بھی استعمال کرتے رہتے ہو. میں نے کہا ہاں لیکن میں عرفہ جیسی لڑکیوں کے لیے ایسے لفظ استعمال نہیں کر سکتا. She does not deserve to be talked about like that. میرے غصے کو دیکھ کے وہ چپ سا ہو گیا. پھر کہنے لگا کل میٹنگ میں میرے فادر نہیں گئے تھے تو مجھے جانا پڑا. وہاں اس لڑکی کو دیکھ کے میرا تو دماغ گھوم گیا. کیا اعتماد سے بات کرتی ہے، اس پہ اس کی فگر، مائی گاڈ. پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سن کے کچھ ہوا تھا. میں نے زور سے ٹیبل پہ مکہ مارا. احمر بری طرح سے بوکھلایا، مجھے حیرت سے دیکھنے لگا. میں نے کہا خبردار جو تم نے اس لڑکی کو اتنے غور سے دیکھنے کی کوشش کی. شاید میری بات پہ احمر کو بھی غصہ آیا. کہنے لگا تمہاری کیا لگتی ہے، اتنا تپ کیوں رہے ہو؟ میں نے کون سا پہلی بار کسی لڑکی کے بارے میں ایسے الفاظ کہیں
پہلے بھی کئی لڑکیوں کے بارے میں کہا ہے اور تم تو اس وقت میرا ساتھ دیتے تھے، ہنستے تھے۔ اس لڑکی کے ذکر پہ تمہیں آگ کیوں لگ رہی ہے؟ میں جیسے ہوش میں آیا، سوچنے لگا واقعی مجھے اس لڑکی سے کیا لگے، مجھے اس کے ذکر پہ آگ کیوں لگ رہی ہے؟ احمر کے منہ سے اس قسم کی باتیں میں نے پہلی بار تو نہیں سنی، نہ ہی پہلی بار کسی لڑکی کے بارے میں ایسا سنا تھا۔ میں خود ایسے جملے استعمال کرتا تھا، ایسی ہی نظروں سے لڑکیوں کو دیکھتا تھا۔ پھر احمر کی بات عرفہ کے لیے مجھے کیوں آگ لگا رہی تھی؟ میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں، شاید میرے سر میں درد ہے، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے تمہارے منہ سے ایسی بات بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ آئی ایم سوری احمر۔ وہ کہنے لگا اٹس اوکے، مجھے واقعی تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہو۔ میں جلدی سے کلب سے واپس گھر آ گیا۔ پتہ نہیں کس قسم کی بے چینی میں مبتلا ہوا، کیوں مجھے ہر چیز بری لگ رہی تھی، ہر چیز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج تک کسی بھی لڑکی کے لیے میں نے ایسا محسوس نہیں کیا تھا، پھر عرفہ کے لیے کیوں کر رہا تھا؟ حالانکہ جس طرح سے وہ میرے ساتھ بیہیو کر رہی تھی، مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہونی چاہیے تھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں کسی اور کی زبان سے سننا برا لگ رہا تھا۔ میں سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ پہلی بار ایسے ہوا کہ میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ ویسے بھی میرے کھانا نہ کھانے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا، تو اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور مجھ سے یہ بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، صرف اس کے والدین تھے، عرفہ تھی یا پھر میں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے بھری محفل میں مجھے تھپڑ مارا ہو۔ میرا دماغ عجیب سی الجھن کا شکار تھا، پورا کمرہ سگریٹ پی پی کے دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے وہ کھانس رہی ہے۔ پلیز ڈونٹ اسموک، مجھے سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی ہے۔ ایک دم بے ساختہ میرا ہاتھ ایش ٹرے کی طرف بڑھا، میں نے سگریٹ بجھا دی۔ رات کے 2:30-3 بجے تک میں جاگتا رہا، پھر سو گیا۔ آفس ٹائم کے بعد میں ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا، کافی خوبصورت ریسٹورنٹ تھا۔ وہاں کافی پی، اس کے پول ایریا میں بلا وجہ ٹہلتا رہا، جب ایک شرارتی لڑکے نے وہیں کی ایک ویٹریس کے ساتھ جان بوجھ کے عجیب حرکت کی، پاؤں اس کے راستے میں اٹکا دیا۔ وہ بیچاری ہاتھ میں کافی پکڑے ہوئے تھی، اس لیے سنبھل نہیں پائی، وہ سیدھی پول کے اندر جا کے گری اور وہ نوجوان ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اتفاق تھا کہ اس وقت پول سائڈ پہ اور کوئی نہیں تھا اور اس لڑکی کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ پانی میں ہاتھ مار رہی تھی، غوطے کھا رہی تھی۔ میں پول کی طرف بیٹھ گیا، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ بیچ پول میں جا چکی تھی۔ بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ! مجبوراً مجھے پول کے اندر جانا پڑا۔ میں 2 منٹ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میرا مقصد صرف اس لڑکی کی جان بچانا تھا، اس لیے میں اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اسے پکڑ کے جیسے ہی اسے کنارے تک لے کر آیا، اس لڑکی کا شور کافی لوگ سن چکے تھے۔ کئی ویٹر اور لوگ پول کے ایریا میں آ گئے۔ اس وقت وہ لڑکی بالکل میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا ہوا تھا کیونکہ میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اسی ریسٹورنٹ میں عرفہ کی میٹنگ تھی۔ وہ لیڈیز پینٹ کوٹ پہنے اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو پول سے باہر نکالا، اس کی مدد کی۔ وہ ہاتھ باندھے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اس بار اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ ایک لڑکے نے جان بوجھ کے اپنا پاؤں اٹکا کے مجھے گرایا تھا۔ اگر یہ صاحب مجھے نہ بچاتے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہاں کا اسٹاف اور مینیجر بھی پہنچ گیا۔ کہنے لگی ویڈیو نکال کے دیکھیں، ہم اس نوجوان کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں پورے کا پورا بھیگ چکا تھا، سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ بھیگ چکے ہیں۔ میں نے کہا اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ میری بات سن کے وہ ویٹرز بھی میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ میرے کپڑوں سے پانی نچڑ رہا تھا۔ میں ویسے ہی باہر نکل گیا، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے واپس گھر آ گیا۔ احمر کے بڑے بھائی کی شادی تھی، اس نے مجھے بھی بلایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں عرفہ بھی انوائٹڈ ہے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی، شاید اسے بھی دوست بنانے کا بہت شوق تھا۔ لڑکیوں کے جھمگٹے میں کھڑی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی، نظر پلٹنا بھول گئی۔ بلیک کلر کی ساڑی میں تھی، کیسی لگ رہی تھی یہ بیان سے باہر ہے۔ میں آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی لگ رہی ہوگی۔ یوں تو وہ سادگی میں بھی باکمال حسن رکھتی تھی، لیکن اس وقت ساڑی میں
قیامت ڈھا رہی تھی۔ مجھے یہ تک یاد نہیں تھا کہ میں احمر کے بھائی کی شادی میں آیا ہوں۔ احمر نے آ کے مجھے بازو سے پکڑ کے ہلایا تو میں بری طرح سے چونکا۔ کہنے لگا کیا ہو گیا، کہاں گم ہو؟ میں نے کہا ہاں نہیں کہیں نہیں۔ میں نے فلاور بوکے اس کے ہاتھ میں دیا۔ میں نے کہا مبارک ہو تمہیں بھائی کی شادی کی۔ کہنے لگا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن دیکھ کسے رہے تھے؟ میں نے کہا یوں ہی بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو تم نے بلا رکھا ہے۔ کہنے لگا میرے فرینڈز کو تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، باقی کو ڈیڈ نے بلایا ہے، اور یہ لڑکی عرفہ ڈیڈ کے بلاوے پہ آئی ہے۔ سکندر انکل کی میرے والد سے اچھی دوستی ہے، اور تو اور ہم بہت جلد بزنس پارٹنرز بھی بننے والے ہیں۔ یہ بات میرے لیے کچھ حیران کن تھی۔ میں نے کہا اچھا مبارک ہو، اچھی بات ہے۔ کہنے لگا اگلا پروجیکٹ میں عرفہ کے ساتھ کرنے والا ہوں، اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کیسا رہتا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا چلو آؤ تمہیں اس لڑکی سے ملواتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں رہنے دو۔ اندر سے میرے دل کی حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ احمر کس قسم کا لڑکا تھا میں اچھے سے جانتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنا پتہ نہیں کیوں مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ وہ مجھے عرفہ کے سامنے لے آیا، کہنے لگا ہیلو بیوٹیفل۔ اس نے پلٹ کے احمر کی طرف دیکھا۔ اوہ آپ؟ اس کا لہجہ ویسے ہی تھا، سپاٹ قسم کا۔ کہنے لگا میٹ مائی فرینڈ ابراہیم ہمدانی۔ کہنے لگی آئی نو ہم۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کبھی بھی مجھ سے ہاتھ نہیں ملائے گی، اس لیے میں نے آنکھوں کے اشارے سے سلام کیا۔ اس نے ٹھیک سے جواب تک نہیں دیا۔ اسی وقت احمر کو کسی نے بلایا۔ کہنے لگا ابراہیم تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جا چکا تھا۔ کہنے لگی ویسے میں نے آج تک اپنی زندگی میں آپ جیسا شخص نہیں دیکھا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی مجھے امپریس کرنے کے لیے کتنے پیسے دیے تھے آپ نے ویٹریس کو، جو آپ کی بےہودگی پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی؟ میں نے کہا آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو امپریس کرنا چاہتا ہوں؟ ٹھیک ہے آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن میں اتنا برا انسان نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں، اور نہ ہی ایسا ہوں کہ ایک لڑکی کو امپریس کرنے کے چکر میں اتنا سب کچھ کروں۔ یہ محض اتفاق تھا۔ آپ وہاں کب سے آئیں، کیوں آئیں، کیا کرنے آئیں میں نہیں جانتا، اور اتنا میں آپ کے بارے میں اپڈیٹ رکھتا بھی نہیں ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ عجیب اتفاق ہے نا جو آج کل میرے ساتھ ہو رہے ہیں، آج سے پہلے کبھی ایسے اتفاق نہیں ہوئے۔ ویسے میں آپ سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جی ہاں مجھے پتا تھا کہ آپ بس اتنا ہی سوچ سکتی ہیں، میں نے آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کی بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے ابرو اچکائے اور وہاں سے جانے لگی۔ میں نے کہا عرفہ میری بات سنیں پلیز۔ اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا آپ احمر کے ساتھ کسی پروجیکٹ پہ کام مت کیجیے گا۔ میری بات سن کے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کیوں نہ کروں کام؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میری رائے پہ اس نے آنکھیں پھیلا کے حیرت سے مجھے دیکھا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں مسٹر ابراہیم؟ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے؟ میں نے کہا میں اپنے گریبان میں جھانکنے کے بعد ہی یہ کہہ رہا ہوں۔ جیسا آپ کو وہ شریف لگ رہا ہے نا وہ ہے نہیں۔ اس کے ساتھ کہیں بھی اکیلے مت جانا، مجھے آپ کی فکر ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ میری بات پہ شاید اسے غصہ آیا یا برا لگا۔ کہنے لگی آپ اپنے کردار کو بہت پاک صاف سمجھتے ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سب کہنے والے؟ اپنا اچھا برا میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ اپنا اچھا برا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ کہنے لگی آئندہ مجھے سمجھانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی میں نے اسے پھر پکارا۔ میں نے کہا عرفہ میں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، احمر کے ساتھ تم مجھے کہیں اکیلی نظر نہ آؤ۔ شاید میرا لہجہ اور میری بات اسے اچھی نہیں لگی۔ کہنے لگی تم ہو کون مجھ سے اس انداز میں بات کرنے والے؟ میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں بس اس پہ فوکس کرو، میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ شاید میرا انداز اور میرا لہجہ تمہیں اچھا نہ لگ رہا ہو لیکن میری بات غلط نہیں ہے۔ کہنے لگی ہاؤ ڈیئر یو، اپنے کام سے کام رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کے مجھے تنبیہ کی۔ میں نے کہا ہاتھ نیچے رکھ کے بات کرو۔
ایک بار تمہارے ہاتھ کا تھپڑ کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ بھی کھاؤں گا یا تم انگلی اٹھا کے مجھ سے بات کرو گی۔ اپنے خیر خواہ کے ساتھ تمیز سے بات کرتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے